اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرتين. سورہ البقرہ آیت نمبر 44. اب اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے، اب سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جو نیک ہے اور سچے ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے بچا جس مغضوب علیہ ہیں، جن پر تیرا عذاب ہوا اور ناراض ہے سے، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا. تو اب وہ کیا کس وجہ سے انسان ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ یہ یہود اور نصارہ ہیں، بلکہ ہمیں وہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت بھی یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. اب یہ آیتیں جو ہیں یہ مدینہ میں آئی. مدینہ میں یہودی تھے، اور یہودی جو اور عیسائی سب اہل کتاب تھے، یعنی سب کے پاس پیغمبر آئے تھے اور سب کے پاس کتابیں تھیں. جس طریقے سے ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن ہے. اب یہودیوں سے لوگ مشرک پوچھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ جو کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے، یہ صحیح نبی ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے؟ تو وہ انکار نہیں کر سکتے تھے. کیوں کہ ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ آئیں گے، فتح کریں گے، کامیاب ہوں گے، یہ نام ہوگا، یہاں ان کی ہجرت ہوگی، وہاں مکہ میں پیدائش ہوگی، مدینہ میں ہجرت ہوگی. اب مدینہ کے جو میں یہودی تھے تو جب ان سے مشرک کوئی پوچھتا جس کو معلوم نہیں تھا حضور کے بارے میں، تو وہ کہتے تھے ہاں کہتے وہ صحیح رہا ہے، لیکن خود نہیں آتے تھے. خود کیوں نہیں آتے تھے؟ اب یہ ریزن ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ خود کیوں نہیں آتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ حضور سچے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو سب معلوم تھا، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے، اس طرف نہیں آتے تھے. کیونکہ یہود جو تھے عالم تھے، سود لیتے تھے، جادو ٹونے کرتے تھے، اور بڑے بڑے اس میں وہ تھے، حکمران تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، بزنس مین تھے. تو اب جب وہ اگر حضور کے پاس آ جاتے تو ان کی تو وہ ساری چودھراہٹ چلی جاتی، اور ان کو تو ایک طالب علم ہو کے حضور کی صحبت میں آنا تھا اور بیٹھتے. تو یہ چیز ان کو وہ نہیں کر سکتے تھے، دنیا بھی چھوڑنی پڑتی ان کو. یعنی ظاہر حضور جو کہہ رہے ہیں وہ کہنا مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور حضور کے سامنے بیٹھیں گے، ہر چیز تن من دھن قربان کریں گے. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ حضور کی طرف نہیں آتے تھے. تو یہی صورتحال ہماری ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ہم میں. کیونکہ یہ یہود جو تھے انہوں نے جو کیا اپنے کتاب کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ، وہی ہم کر رہے ہیں. ہم اگر دیکھا جائے سچائی سے، اگر ہم اپنے اوپر جائزہ لیں تو ہم قرآن سے بھی دور ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں جانتے، ان سے بھی دور ہیں، اور ہم اللہ پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے. زبانی کلامی ہے، زبانی کلامی اللہ کو منظور نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو؟ اب ظاہر ہے وہ تو بڑے بڑے عالم تھے ان کو، یہودیوں کو. اب اسی طرح ہمارے علماء بھی ہیں، ہمارے لوگ بھی ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کیا وہ ہے. دوسروں کو ہم نصیحت کرتے ہیں. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. دوسروں کو تو نیکی کر رہے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول گئے وہ نیکی کرنے سے.
دوسروں کو تو تبلیغ کر رہے ہو، لیکن اس تبلیغ پہ قرآن کی اس پہ تم خود نہیں چل رہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تمہیں معلوم ہے، کتاب میں تم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ قرآن کو تم جانتے ہو۔ اس وقت کے لوگ بھی جانتے تھے اپنی کتابوں کو، ہم بھی قرآن کو جانتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو اپنے مقصد زندگی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پہ ظاہری باطنی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے نفس کو، دنیا کو، اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے قرآن کے آگے۔ ہم نے قرآن کو آسانی سے چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، تو اب اللہ کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں سب معلوم ہے، اور تم جان بوجھ کے ہر چیز سے تم آنکھیں چرا رہے ہو، اپنی جان چھوڑا رہے ہو ہر چیز سے۔ اب اگر اس میں ہمیں اس میں آئینے میں اپنی صورت دیکھے نا، تو سیم ہماری وہی حالت ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، ہم جانتے ہیں رشوت حرام ہے، ہم جانتے ہیں ملاوٹ حرام ہے، ہم جانتے ہیں سود حرام ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف دینا اللہ نے منع کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ غیبت مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، ہم جانتے ہیں کہ حسد اچھی چیز ہے، چغلی اچھی چیز نہیں ہے، چغلی اچھی چیز نہیں ہے، غصہ اچھی چیز، لیکن ہم سب کر رہے ہیں، اور دوسروں خود تو کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو ہم نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی جھوٹ مت بولو، تم جھوٹ نہیں بولو، بھائی تم غیبت نہیں کرو، بھائی تم یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، ملاوٹ کیوں کر رہے ہو، تم نے اس میں ملاوٹ کی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو، دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے، اس نیکی کی طرف اپنے کو نہیں لاتے، دوسروں کو نصیحت خود مت میاں فرضیت۔ اس میں دوسری کہ یہاں مشہور ہے پٹھانوں میں کہ ملا جو ہے، جو کہہ رہا ہے اس کو سچ مانو، لیکن جو کر رہا ہے وہ نہیں کرنا، یعنی بالکل تضاد ہے، اس کے کہنے میں اور عمل میں بالکل تضاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ مشہور ہے کہ ملا جو کہہ رہا ہے اس کو مان لو، لیکن جو کر رہا ہے وہ مت کرنا۔ تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ کہ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے، غیبت پسند نہیں ہے، حسد پسند نہیں ہے، مجھے چغلی پسند نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں ہے، شراب بہائی اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو شراب کو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کا حکم ہے، سب معلوم ہے، لیکن سب کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں جب ہم سب کر رہے تو ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں ہوئے، تو ہمیں اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ صبر ہے، ارادہ کرو، مضبوط ارادہ کرو، اللہ کی طرف، اللہ کو لینے کا، قرآن کے مطابق زندگی کا ایک مصمم پکا ارادہ کر لو کہ میں اللہ اور رسول کے خلاف نہیں چلوں گا، میں اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، میں اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق چلوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس راستے میں اللہ کہہ رہا ہے جب تم نے ارادہ کر لیا، مصمم ارادہ، اب اللہ تعالیٰ مجھے اخلاقی سپورٹ کر رہا ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے ارادے کو، نیت کو مصمم کرو، پکا کرو اپنے ارادے کو، اور تو مدد مانگو کیسے؟ نماز سے۔ نماز کیا ہے؟ نماز ایک تحریک ہے، نماز صرف اٹھک بیٹھک نہیں ہے، نماز ایک تحریک ہے آپ کو اللہ کی طرف لے جانے کا۔ جب آپ صحیح معنوں میں نماز ادا کرو گے تو اللہ رسول کے میسج کو آگے پہنچاؤ گے۔ تم میں جب مسجد جاؤ گے تو تم میں وہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، مسجد جانے سے کہ نیت ایک آپ کی اللہ اور رسول ہوگی، مسجد ہوگا، یونٹی ہوگی، جگہ کی پاکی ہوگی، امام کی اطاعت ہوگی، اور خدمت خلق ہوگی، ہمدردی ہوگی، نرمی، تمہارے اس میں اندر نرمی آئے گی، اور ایک مضبوط
جماعت بنے گی. نماز جو ہے ایک مضبوط جماعت کی شکل میں، تو یہ ایک تحریک ہے اسلام پھیلانے کے لیے، اللہ کے راستے جانے کے لیے. تو اللہ کہہ رہا ہے مشکل تو آئے گی، لیکن تم مدد لوگے نماز سے. لیکن وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل تو ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ کی طرف جھک جانا چاہتے ہیں. اللہ سے ڈرنا نہیں، اللہ کی طرف جھک، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے انہوں نے. جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے تو اب ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اب وہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اور انہوں نے ارادہ کر لیا. تو اب اس راستے میں جو بھی مشکلات آئیں گی وہ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی. وہ کیونکہ نماز جو ہے اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی حضوری ہے. تو جب پھر وہاں ہمیں روحانی طاقت ملے گی، اخلاقی طاقت ملے گی، ہر لحاظ سے ہماری اندرونی طاقت حاصل ہوگی، ہماری دل اور دماغ کھلیں گے، روشن ہوں گے، حکمت سمجھ میں آئے گی، نور آئے گا. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف اپنے کو جھکا دیا، اللہ کے آگے اپنے کو سلنڈر کر دیا بالکل. یعنی کیا کہ میں نہیں ہوں، تو ہے. اے اللہ میں نہیں ہوں، تو ہے. اب میں تیری ہی بات مانوں گا، تیرے ہی رضا میں رہوں گا، تیرے ہی طرف متوجہ رہوں گا میں، اور تیرے آگے اور تیرے حبیب کے آگے کسی کے نہیں سنوں گا، تیری طرف. تو ایسے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مشکلات آئیں گی وہ تمہیں نماز کے ذریعے سے تمہیں طاقت ملے گی. لیکن یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین یظنون، جو اپنے اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں. کائے کا انہم ملاقو، کہ ربہم، کہ میری ملاقات ہوگی اللہ سے، میں اللہ سے ملاقات کروں گا، میں اللہ کا دیدار کروں گا. یہ وہ لوگ راستہ اختیار کر سکتے ہیں. اب اس میں دیکھنا ہے کہ کیا میں یہ راستہ اختیار کر سکتی ہوں، مجھے یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. کیا مجھے اللہ کی ملاقات چاہیے؟ اگر مجھے اللہ کی ملاقات چاہیے تو مجھے اپنے میں یہ صفات پیدا کرنی ہوں گی. یعنی اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا، اللہ کے آگے مجھے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا ہوگا، اپنی مرضی ختم کر کے اللہ کی مرضی کے رنگ میں اپنے کو رنگنا ہوگا. تو اور پھر یہ کہ مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ مجھے تو اللہ کی طرف جانا ہے. اچھا، جو یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے تو اللہ کی طرف جانا ہے، مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، تو وہ آٹومیٹک اس کے اندر چینجز آنے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، میں اللہ کو ناراض نہیں، کل میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا وہ میری وہ ہوگی، میں کیسے اس کے سامنا کر سکوں گا، کیسے اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکتی ہوں. تو مجھے پھر میں جو جس نے یہ سوچ پیدا کر لی اپنے اندر کہ مجھے تو کل اس سے ملاقات کرنی ہے، تو ظاہر ملاقات کی تیاری تو یہ دنیا ہے. اسی دنیا میں آپ کو وہ اللہ کے رنگ میں رنگ کے اپنے اندر وہ نور حاصل کرنا ہے، جس سے آپ اس کو دیدار کر سکیں، اس سے ملاقات کر سکیں. تو جب تک ہم اس طریقے سے نہیں سوچیں گے، ہم میں چینجز نہیں آ سکتے. ہمارے لیے آسان نہیں ہے یہ راستہ، ہم اپنے کو چینج نہیں کر سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ، اب ہمیں اپنے کو دیکھنا ہے کہ کیا مجھ میں یہ تمام چینجز آ گئی ہیں، کیا میں بااخلاق ہو گئی ہوں، کیا میرا عمل، میرا کان، آنکھیں، زبان، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کیا اللہ کی رضا کے مطابق ہو گیا ہے؟ کیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ گئی ہوں؟ کوشش مسلسل جاری رکھنی چاہیے. لڑائی ہے، نفس کی لڑائی ہے، دنیا شیطان کی لڑائی ہے، دنیا والوں سے لڑائی ہوگی، ہر قسم کی سختی، لیکن جب ہم ایک قدم اٹھا لیتے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے
نور کے ذریعے سے، اپنی محبت کے ذریعے سے، اپنی اطاعت کے ذریعے سے ہمیں وہ ہمت اور وہ طاقت اور وہ قوت دیتا ہے کہ ہم پھر کسی کو اللہ کے سامنے نہیں لاتے، بالکل نہیں لاتے، اور اللہ ہی کو ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے دل و دماغ پہ اللہ ہوتا ہے۔ اب یہود و نصارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہیں ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اب اس میں وہ ہیں سلمان فارسی۔ اب سلمان فارسی ایک لگن تھی ان کو اللہ سے ملاقات کی، ایک لگن تھی وہ لگن ان کو، وہ ہر ایک، پہلے وہ عیسائی بنے، پھر اس کے بعد وہ یہودی بنے۔ اب ظاہر ہے یہ تو ان لوگوں نے نام رکھے تھے، تو وہ مسلمان تھے، تو دین اسلام، تو وہ اس طریقے سے آتے آتے ایک آخر میں ایک راہب کے پاس آئے، اس کی صحبت میں رہے، اس کی خدمت کرتے رہے۔ آخر میں جب وہ راہب آخری وقت آیا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ تم ایک سچے انسان کی تلاش میں ہو، تو اب میں تو